فضل اور توفیق سے آج عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے تیسری ہماری یہ نشست ہے، جس کے اندر 1400 سال کے ائمہ محدثین کا عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 1400 سال سے امت کے ائمہ کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ قرآن کریم کا استدلال گزر گیا، احادیث طیبات کی بات ہو گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح مسلم، امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفیٰ 261 ہجری، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 420، 421 اور معراج والے چیپٹر میں آگے حدیث نمبر 430، ان تمام حدیث طیبات میں یہ روایات لائے ہیں۔ وہ پیچھے بیان ہو گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام حج کرنے جا رہے ہیں، یونس علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی یہ اپنی قبور میں زندہ ہیں اور آتے جاتے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی کتاب میں ان حدیث کو لے کر آئے۔ اب دیکھ لیں، یہ پہلی دوسری ہجری کے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں یہ ہے روایات اور شہداء کے حوالے سے ملتی ہیں کہ وہ حیات فی القبر کے اولیاء انبیاء کی قبر میں حیات کے قائل تھے۔ دوسری ہجری کے امام مسلم تیسری کے ہو گئے۔ آگے آ جائیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 303 ہجری، یہ تیسری ہجری کے امام ہیں۔ سنن النسائی کے اندر انہوں نے حدیث لکھی، 1375 نمبر ہے۔ اور بھی روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، انبیاء کے جسموں پر زمین کو کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی، یہ زمین پر حرام ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، ابن ماجہ کے لفظ ہیں، فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ ائمہ کتب ستہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اب یہ 3 صدی ہجری تک ہو گئی کہ ان 300 سال کے امام اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر المتوفیٰ 429 ہجری، چوتھی 5ویں ہجری کے یہ امام ہیں۔ یہ فرماتے ہیں قال المتکلمون المحققون من اصحابنا ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ۔ آپ فرماتے ہیں متکلمین، محققین، ہمارے اصحاب جتنے ہیں محدثین علماء، ان کا یہ نظریہ ہے اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ وفات کے بعد بھی ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے حیات طیبہ عطا فرمائی، حضور علیہ السلام زندہ ہیں۔ اب یہ 4 صدی ہجری 5ویں ہجری کے امام ہیں۔ اور اسی طرح اسی وقت کے امام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب رسالہ قشیریہ امام عبد الکریم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں مسائل قشیریہ کے اندر لِأَنَّ عِنْدَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیٌّ، آپ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ ایک جو دنیاوی طور پہ عمر کی مدت ہوتی ہے، ایک ٹینیور ہوتا ہے، وہ تو ظاہری طور پہ اللہ کے عند اللہ جو 63 سال تھا وہ تکمیل کو ہو گیا، پہنچ گیا، وہ کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ میٹھا ذائقہ چکھنے کے بعد قبر میں جا کر بھی محبوب علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت داتا صاحب کے استاد کہتے ہیں حضور دنیا میں ہونے والے معاملات کو محسوس بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، امت کے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کیے جاتے ہیں اور آپ کو ہمارا صلاۃ و سلام بھی پہنچتا ہے۔ یہ آج سے 1000 سال پہلے ائمہ محدثین کا عقیدہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، حضور حیات ہیں۔ داتا صاحب کے استاد فرما رہے ہیں اور ہمارے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی یہی عقیدہ، تمام صوفیاء کا یہ عقیدہ، حضرت غوث صوفیاء تو اسی عقیدے کے قائل تھے۔ اس کے بعد
اسی ہجری کے ایک اور امام حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 458 ہجری، انہوں نے پوری کتاب ایک لکھی حیات الانبیاء کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اوپر انہوں نے احادیث اور روایات اس کے اندر ڈسکس فرمائیں۔ یہ بھی حیات النبی کے قائل تھے اور عظیم محدث تھے اپنے دور کے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، یہ 5ویں ہجری گزر کے 5ویں کا اختتام اور 6ٹی میں شروع ہوتی ہے جب ہجری، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 505 ہجری المتوفیٰ، 505 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ احیاء العلوم بری پڑی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتابیں امام غزالی لکھتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں نبی تو نبی کی شان کیا کمال ہے، بلکہ میرا تو ایمان ہے اللہ مومنین کی روح کو یہ شان عطا فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ اگر مومن کی روح کا یہ کمال ہے تو اللہ نے مقام مصطفیٰ کتنا بلند رکھا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اور نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کو اللہ نے قبر میں کتنی اعلیٰ حیات عطا فرمائی ہوگی۔ اور امام غزالی، یہ کون غزالی ہے؟ ان کے بارے میں امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں علامہ غزالی، امام غزالی بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم تھے، اور کئی یہ زبانوں میں تقریر کرتے، اور حتیٰ کہ ان کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے اپنی ایک درگاہ قائم فرمائی ہوئی تھی، خانقاہ عالیہ تھی ان کی، وہاں پہ ان کے مرید آتے اور یہ ان کا تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے۔ یہ آج سے 1000 سال 505 ہجری المتوفیٰ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام، صوفی، محدث، عالم تھے، جن کا عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر میں یہ 5ویں ہجری ہو گئی۔ آگے امام عبد الغنی مقدسی الحنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 600 ہجری، 6ٹی ہجری کے امام ہیں، فرماتے ہیں سبل الہدیٰ والرشاد میں امام شامی نے لکھا ہے فَعْلَمْ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، امام عبد الغنی مقدسی فرماتے ہیں کہ تو جان انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ 6ٹی ہجری کے امام، انہوں نے بھی اس عقیدے کو واضح فرمایا۔ ان کے آگے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 671 ہجری، یہ فرماتے ہیں تذکرہ کے اندر فرماتے ہیں، تذکرہ فی احوال الموتى والقبور امام قرطبی کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ موت صرف عدم محض کا نام نہیں کہ بندہ بالکل مٹ گیا، اس کا نام و نشان تک کچھ بھی باقی نہ رہا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ایک حالت سے بندہ دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ تو قرآن کہتا ہے شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا سے جانے والے شہداء کی قبر میں زندگی کا یہ حال ہے۔ اگر ایک شہید عام لوکل بندہ شہید ہو جائے اور قبر میں جائے، وہ زندہ بھی ہے، اس کو رزق بھی ملتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں تو سوچتے صحیح، اگر شہید کی یہ حالت ہے جس کی امت میں رہ کے یہ شہید بنا ہے، اس امت کے مالک آقا کا کیا مقام ہوگا؟ عام نبیوں کی حیات کا اندازہ کر لے، عام نبیوں کی حیات کا اندازہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگا اللہ کے نبیوں کے امام کی قبر کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، اور فرمایا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو زمین کھاتی نہیں، ان کے جسم بھی تازہ ہیں اور وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شے کی اطلاع فرماتا ہے۔ یہ امام قرطبی المتوفیٰ 671 ہجری 7ویں ہجری کے امام ہیں، 7ویں ہجری کے دوران یہ ہوئے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، 7ویں ہجری کا لاسٹ اور 8ویں کے آغاز میں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم وقد یصلون، اپنی قبروں میں انبیاء زندہ بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی حافظ ابن تیمیہ کا بھی اتنا تو عقیدہ تھا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، 8ویں ہجری تک یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ آگے حضرت شیخ عفیف الدین یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 768 ہجری، 8ویں ہجری کے امام ہیں، آج سے تقریباً
650 سال یا تقریباً 625 سال پہلے امام آپ فرماتے ہیں الروض الریاحین کے اندر اور سبل الہدی والرشاد میں امام شامی نے ان کی اس بات کو نقل کیا. فرمایا الاولیاء ترد علیہم احوال، اولیاء ان کے اوپر اللہ تعالیٰ احوال ظاہر کرتا ہے، وہ مشاہدہ کرتے ہیں آسمان و زمین کا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہے. اور پھر فرمایا وینظرون الانبیاء، اور اللہ والوں کی روحیں رب کے نبیوں کو بھی ملتی ہیں. اولیاء کی ارواح کی ملاقات انبیاء سے ہوتی ہے، یہ اولیاء کی شان ہے. آگے کہتے کما نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی موسیٰ، اور جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے. امام عفیف الدین یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کی حیات تو کہیں رہ گئی، میرا عقیدہ تو ایمان تو یہ ہے کہ اللہ والے بھی دنیا سے چلے جائیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی روحوں کو اطلاع بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے، وہ آتے جاتے بھی ہیں، انبیاء سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انبیاء سے ملاقات کر کے اپنے مریدوں کے لیے دعا بھی کروا لیتے ہیں. یہ حضرت امام یافی کا یہ عقیدہ ہے. آگے امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن القیم کہتے ہیں لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم المتوفی 751 ہجری، حافظ ابن قیم بہت معروف شاگرد ہیں اور ان کی بڑی کتابیں زاد المعاد وغیرہ. کہتے ہیں لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. جو آپ کی زیارت کرنے جائے اور شفاعت کی امید لے کر جائے، لا شک فی انہ یتوجہ الیہ بقلبہ، کوئی شک نہیں اس بات میں، آقا اپنے دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نگاہ فرماتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی نگاہ فرما دیں بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں امام الانبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے. امام تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ یہ 7ویں اور 8ویں ہجری کے امام ہیں، المتوفی 754 ہجری. فرماتے ہیں شفاء السقام کے اندر قال اللہ تعالی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، یہ ساری کہہ دو کہ شہیدوں کو ان کو اللہ کی راہ میں مر جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، شہید ہیں یہ بات کہتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الشُّهَدَاء، جب شہیدوں کے حق میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں، ثبت فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو بدرجہ اولا یہ بات ثابت ہونی چاہیے. جس کا کلمہ پڑھ کے تو مر جائے تو شہید ہے، تو کلمہ پڑھنے والے آقا کی زندگی کا کیا مقام ہوگا. یہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں اور یہ عقیدے کے قائل ہیں کہ امام الانبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے. اس کے بعد آگے 8ویں اور 9ویں ہجری کے امام، 9ویں ہجری کا لاسٹ ہے اور 10ویں کا آغاز ہے، امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ. وفاء الوفا بڑی مشہور کتاب ہے، المتوفی 911 ہجری. فرماتے ہیں لا شک فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ وقضا سائر الانبیاء علیہ السلام حیاء فی قبورہم، کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حیات کا، تمام انبیاء زندہ ہوتے ہیں، اللہ نے ہمارے آقا کو بھی قبر میں حیات عطا فرمائی ہے. اور وفاء الوفا میں انہوں نے اس عقیدے کو ڈسکس فرمایا. اس کے بعد آگے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم اثر ہیں، اور امام سیوطی نے میں پیچھے عرض کر چکا، امام سیوطی نے کتاب لکھی پوری حیات الانبیاء پہ، پورا رسالہ لکھا ہے، اور الحاوی للفتاویٰ میں بے شمار مقامات ہیں، وہاں امام سیوطی نے اس کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات ہے، تمام انبیاء کی حیات ہے. ہمارا یقین قطعی ہے اس بات پر، اور تواتر سے حدیثیں اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. اس کے بعد صاحب سبل الہدی والرشاد امام محمد بن یوسف الصالح یہ شامی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 942 ہجری، وہ فرماتے ہیں، وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، سے وہ ثابت کرتے ہیں بات کو، کہتے ہیں وصف شہادت ایک بندے میں پایا جائے وہ زندہ ہے. اور پیچھے ہم حدیث طیبات سے یہ بیان کر چکے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ شہید ہیں. حضور علیہ السلام کو درجہ شہادت اللہ نے عطا فرمایا. کہتے ہیں جب وہ ایک عام نارمل بندے کے حق میں یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو کتنا اعلیٰ شہادت کا درجہ عطا کیا ہوگا. عام شہید کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے، تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی حیات ان عام شہیدوں سے کتنی اعلیٰ ہوگی. امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے تقریباً
400 بلکہ 500 سال پہلے یہ امام ہیں آج سے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ پھر امام شارانی کشف الغمہ میں لکھتے ہیں، کشف الغمان جمیل العلماء کی پہلی جلد میں صفحہ 67 پہ لکھتے ہیں، المتوفیٰ 973 ہجری، انہی کے دور کے ہیں، فرماتے وہ حی فی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی باذان و اقامہ وکذالک الانبیاء، حضور قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، میرے آقا جماعت بھی کرواتے ہیں۔ امام ابن حجر مکی اسی صدی کے امام ہیں، اور الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں وبالحدیث صحیح الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، حدیث صحیح سے ثابت ہے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1014 ہجری، حضرت امام ملا علی قاری، اور مرقات کے بھری پڑی ہے مرقات، بے شمار مقامات پہ ملا علی قاری فرماتے ہیں لِأَنَّ عِنْدَنَا الْأَنْبِيَاءُ وَأَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ، ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور شرح شفا میں بھی انہوں نے اس عقیدے کو بیان کیا، اور مرقات کے اندر بے شمار مقامات پہ حیات الانبیاء کے عقیدے کو ملا علی قاری نے ذکر کیا کہ ہمارا یہی عقیدہ رسول قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ پھر امام ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زندہ در قبرست بحر امت او مستغفرت، آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں، امت کے لیے بخشش کی دعائیں بھی فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آج سے 450 سال پرانا عقیدہ ہے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن بن عمار الشرن بلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں نور العزا کے اندر، یہ جو ثانیہ والے ہیں، نور العزا میں آپ فرماتے ہیں 1069 ہجری المتوفیٰ ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ بات ہمارے نزدیک پکی ہے اور ثابت شدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں یہ فقیہ ہیں اہل سنت کے، اور ان کی کتاب مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے نصاب کے اندر۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بھی رسول اللہ کی حیات کا عقیدہ بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت سرکار سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 1102 ہجری، آپ عین الفقر کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یاد رہنا چاہیے کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام کو مردہ سمجھتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو نبی کو مردہ سمجھے اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا بلکہ ممات کہتا ہے اور کہتا ہے حضور دنیا پہ بالکل ختم و کٹ آف ہو گیا تعلق، کہتے ہیں وہ شخص سست اور جھوٹا ہے، کیونکہ جو حیات النبی کا قائل نہیں وہ بے دین ہے، بے یقین ہے، اور جو بے یقین ہے وہ منافق ہے اور شیطان لعین کا تابع ہے۔ رحمان کا تابع وہ ہے جو اللہ کے حبیب کی زندگی کا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ سلطان صاحب کا یہ عقیدہ ہے، ہمیں شعر نہیں آپ کو سلطان صاحب کو سنانے لگا، یہ عقیدہ ان کی کتاب کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا 11ویں ہجری کا لاسٹ 12ویں کا آغاز، حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب اللدنیہ کی شرح لکھنے والے امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، حضور کی قبر میں اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، آقا جماعت بھی کرواتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ شروع سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، 14 صدیوں سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور امام صاحب مواہب اللدنیہ نے اس عقیدے کو المواہب میں ڈسکس فرمایا۔ اس کے بعد قاضی شوکانی، ان کی کتابیں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، 1200 المتوفیٰ 1250 ہجری، یہ کہتے ہیں نیل الاوتار کی 3 جلد میں کہتے ہیں وقد ثبت فی الحدیث ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث ثابت ہے نبی کریم سے انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اور دوسری جگہ جمعہ کا جہاں چیپٹر آتا ہے وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی، دوسری جگہ کہتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ وروحہ لا تفارقہ لما صح ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہتے ہیں یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی روح مبارک ان کے بدن سے کبھی جدا ہوتی، روح بدن میں رہتی ہے، اور بات وہ پچھلی ہے
فرمایا بس رب میری روح کو نا متوجہ کرا دیتا ہے تمہاری طرف، جب تم سلام مجھ پہ پڑھتے ہو میں سن بھی لیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ یہ 13ویں ہجری 13ویں ہجری کے امام قاضی شوکانی نے اس عقیدے کو نیل الاوطار میں بیان کیا اور تحفۃ الذاکرین میں اسے بیان کیا۔ آگے 13ویں ہجری کے امام ساوی، یہ جلالین کا حاشیہ جو آپ پڑھتے ہیں، تفسیر ساوی حاشیہ علی الجلالین، یہ اس کے اندر حضرت امام ساوی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شہداء کی مثال انبیاء کی طرح ہے، شہداء کی مثال بل حیات الانبیاء اجل و اعلی، بلکہ انبیاء کی حیات شہیدوں سے بہت زیادہ اعلیٰ اور زیادہ بزرگی والی ہے۔ شہیدوں کو تو وہ ہوا بھی نہیں لگتی جو رب مقام نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر امام ابن عابدین شامی نے رد المحتار میں لکھا ہے ان الانبیاء علیہ السلام حیاء فی قبورہم المتوفیٰ 1252 ہجری 13ویں ہجری کے امام ہیں، حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اور 13ویں ہجری کے لاسٹ کے امام المتوفیٰ 1299 ہجری امام داؤد بن سلیمان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لکھتے ہیں والحاصل ان حیات الانبیاء ثابتۃ بالاجماع، یہ نقشبندی امام فرماتے ہیں اس بات کے اوپر تو اجماع امت ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اجماع امت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ اور آگے 14ویں ہجری کے آغاز کے امام حضرت شیخ احمد بن دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ لکھتے ہیں درر السنیہ کے اندر حیات الانبیاء علیہ السلام فی قبورہم ثابتۃ عند اہل السنہ بادلۃ کثیرہ، آپ فرماتے ہیں انبیاء کی حیات اہل سنت کے ہاں کثیر دلیلوں سے ثابت ہے، اور یہ اس کے اندر ہمارا کوئی تذبذب نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام گزرے ہیں، وہ بھی اپنے کلام کے اندر اور فتاوی رضویہ کے اندر بے شمار مقامات پہ انہوں نے اس بات کو علی الاعلان ذکر کیا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، 2 بار کہا، ایک بار اور پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ آقا اللہ کی قسم میرا ایمان ہے آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مجھے نظر نہ آئیں تو اس میں میری نگاہ کا قصور ہو سکتا ہے، مگر عقیدہ میرا پھر بھی یہی رہے گا کہ آپ زندہ ہیں، جب چاہیں اپنے غلاموں پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 14 صدیوں کے ائمہ، محدثین، صوفیاء، علماء کا عقیدہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ محبوب علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ اپنے روح مع الجسد زندہ ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں آ جائیں، چلے جائیں، جس کے پاس جائیں کرم فرمائیں۔ قبر میں اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ 14 صدیوں کے ائمہ کا عقیدہ آپ کے سامنے میں نے رکھا، اللہ تعالی ہمیں اس کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔